اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہے وہ صورت جس کو ہم 3 دن سے کر رہے ہیں، یعنی آج ہمارا اس کورس کا 3rd ڈے ہے، اور میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہم اس کی صرف اتنی کو تفسیر اور اتنی ان ڈیپتھ میں جائیں گے جو 3 دن میں اس موضوع کو سمجھنے میں مددگار ہو۔ اگر ہمیں اس صورت کو مکمل طور پہ سمجھنا ہے تو کم سے کم 30 دن چاہیے ایٹ لیسٹ، یعنی یہ ایک پورے مہینے کا کورس بنے، پھر بھی ہم اس کا حق شاید نہ کر پائیں۔ لیکن جتنا ہم نے پڑھا، جو ہم نے سیکھا، اس میں سے پہلی آیت میں والعصر، پہلی آیت ختم، شروع بھی اور ختم بھی، زمانے کی قسم۔ اس نے ہمیں ایک سوچ دی کہ تمہارے پاس وقت کم ہے۔ جب ایک انسان کے پاس گنا چنا وقت ہوتا ہے نا، تو انسان پھر اس کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے کھلے پیسے ہوتے ہیں تو بہت فضول خرچی ہوتی ہے، چلو یہ بھی لے لو، پڑی رہے گی، لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس گنے ہوئے پیسے ہوں، بہت تھوڑے سے پیسے ہوں، تو آپ بہت سوچ کے خرچ کرتے ہیں۔ کسی بھی سفر میں یا کسی اور موقع پہ آپ نے اس کو آزمایا ہوگا۔ بالکل اسی طرح ہم سب کے لیے آج کی پہلی بات، اگر آپ نے میں نے وقت کی اہمیت نہ جانی تو ہم اپنا وقت بہت ضائع کریں گے۔ جو چیز بہت ہوتی ہے نا، وہ ضائع بھی ہو جائے گا، اٹس اوکے، بہت ہے نا۔ آپ دیکھیے ہمارے کچن میں اکثر کھانا ضائع ہو جاتا ہے، اٹس اوکے، پیچھے فریج بھری پڑی ہے۔ چاول دھوتے ہوئے بہت سارے چاول صرف سنک میں گرا دیے جاتے ہیں کیونکہ بہت سے ہیں۔ لیکن اگر آپ دنان یا افریقہ کے کسی ایسے گاؤں کا تصور لائیے کہ جہاں ایک ایک دانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی اس طرح ضائع نہیں کریں گے۔ بالکل اسی طرح جب ہم مال یا کھانا یا اور بھی چیزیں، جو چیز کثرت سے ہوگی اس کی بے قدری تو ہوگی، یہ مان لیجئے۔ چاہے وہ آپ کے پاس کپڑے ہوں، چاہے زیورات ہوں، جوتے ہوں، تبھی کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی قلت ہی اچھی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والعصر کہہ کر آپ کو مجھے بتا دیا کہ نچڑ گیا تمہارا وقت۔ ایک دفعہ اورنج یا لیمن میں سے جوس نکل آئے تو واپس نہیں جا سکتا، بالکل اسی طرح گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ اور جب انسان کوشش بھی کرے، آپ اور میں، ہم جتنی مرضی کوشش کریں، ہم وقت کے پہیے کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ ہم صرف ایک دن بھی پیچھے نہیں جا سکتے۔ اب اس وقت 10:39 ہوئے، 10:39، ہم 9:39 پہ اپنی گھڑی کو نہیں لے جا سکتے۔ گھڑی چلے نہ چلے، اس کا سیل رک جائے، کچھ بھی ہو، لیکن ہماری زندگی کی گھڑی، دا وہیل آف لائف از رننگ آفٹر۔ تو پہلی چیز یہ کہ تمہارا وقت رک نہیں سکتا۔ آپ کئی چیزوں کو روک لیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک ٹیپ ہے، ایک کولر ہے، اس میں پانی ہے، نیچے ٹیپ ہے، کھول دیجئے، بند کر لیجئے۔ آپ اس کے پانی کو کئی دن سیو کر سکتے ہیں، لیکن وقت ایک ایسا کولر ہے کہ جس کا پانی محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ جب گھڑیاں نہیں تھی تب بھی یہ اسی سپیڈ سے چل رہا تھا، اور آج چھوٹی چھوٹی چیزیں ایجاد ہو گئی، ٹائم واچ آ گئی، یہ چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر، سوچو تمہارا زندگی کا وقت کتنا مختلف اور تیزی سے گزرتا ہوا، اسپننگ ٹائم۔ آپ کو ساری تفصیلات لکھا دی، صرف میں آپ کو آج آخری آیت کا وہ 4 پوائنٹس پہ لے کے آنا چاہتی ہوں، جس کو آج ہم انشاءاللہ ایک ترتیب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو والعصر کا جس کو یقین آ گیا، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایمان لانے میں دیر کرے، عمل صالح میں دیر کرے، تواصی بالحق نہ کرے اور اپنے لیم ایکسکیوزز دیتا رہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، عذر لنگ، یہ مجبوری، یہ مسئلہ، میرے پاس یہ ہے، میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میرے فلاں ہے، اور یہ اور وہ کر کرا کے ایک انسان ناممکن ہے کہ ایسا کام کرے۔ وہ کہے گا ایٹ اینی کاسٹ آئی ہیو ٹو۔ کبھی ایئرپورٹ پہ لوگوں کو ایمرجنسی میں دیکھا کریں، کوئی کاغذ نہیں ہے، کسی نے کہا کہ ایک ٹریولنگ کے لیے گئیں، اور وہ جب وہاں گئیں تو پتہ چلا کہ جو ویکسینیشن کا کارڈ تھا وہ گھر رہ گیا۔ ترلے کر لیے، منتیں کر لی کہ میرے پاس ہے، میں نے کرا لیا، انہوں نے کہا نہیں جانے دیں گے، سامان پیچھے کر دیا۔ گھر سے کسی کو فوراً ارجنٹ بھجوایا، اور جا کر 1 گھنٹے کے اندر جو ٹائم تھا اس میں وہ جا کر دے کر پھر ان کو جانے دیا۔ تو جو ایمرجنسی کی کیفیات ہم ایئرپورٹس میں اور سفر کے دوران دیکھتے ہیں، اس کو ذہن میں لے آئیے کہ یہ زندگی حقیقت میں ایک سفر ہے، اور یہ بہت بڑا سفر ہے جس پہ آپ اور میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا جب والعصر کا یقین آ جاتا ہے تو ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے۔ یونیورسل ٹریجڈی ہے یہ پوری دنیا کا ایک اکٹھا غم ہے۔ جیسے کرونا پوری دنیا میں آ گیا نا، ٹھیک ہے ترتیب سے ہی آتا رہا، کبھی ادھر سے گیا کبھی ادھر سے، لیکن آ گیا بہرحال۔ بالکل اسی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ جب ایک انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ میرا وقت رکے گا نہیں، آئی ہیو ٹو ڈو۔ کبھی آپ نے ریس دیکھی ہو، ٹائم ہوتا ہے، سٹاپ واچ چل رہی ہے، ایک کھلاڑی بھاگ کے چلتا جائے گا، دوڑتا جائے گا، کوئی رینگتا جائے، اس کی مرضی ہے، بس چند سیکنڈ بعد گھڑی رک جانی ہے۔
تو وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق کر سکے. بالکل جب ایک انسان اپنے ورک کی ویلیو کو پہچان لیتا ہے اور یہ ہے کہ میں استعمال کروں نہ کروں یہ تو جانا ہی ہے. کوئی ٹیپ ہے اس میں سے پانی تو گر ہی رہا ہے, نیچے بالٹی رکھ لوں تو بہتر ہے. بالکل اسی طرح جب ایک انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گریٹ لاس, ہم 2 دن سے لاس پہ بات کر رہے ہیں, ہم 2 دن پہ خسارے پہ بات کر رہے ہیں, ہم 2 دن پہ اپنے پچھلے میں آمنو سے پہلے کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اب کیا ہوگا کہ جس کو یقین آ گیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, یہاں ہے جی وہ 4 نکاتی پروگرام, 4 پوائنٹس ایجنڈا کہ کیسے نقصان کو نفع میں بدلو. اور یہ بات بھی اب آپ کو یاد ہو چکی ہوگی کہ یہ کوئی بہت ہائی درجوں کی نیکیاں نہیں بتائی جا رہی, اٹس اونلی پاسنگ مارکس. خسارے سے بچنے کے لیے اور بینک کرپسی سے بچنے کے لیے دا لیسٹ منیمم کوالٹیز جو تمہیں اپنے اندر اڈاپٹ کرنی ہے. یہ کوئی بڑے مجاہدین کی باتیں نہیں ہیں. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار نہیں ہے, یہ جنت کے اعلیٰ درجوں کی بات نہیں ہے, یہ صرف اصحاب الیمین میں داخل ہونے کے لیے الا الذین آمنوا. اب ہم ذرا ترتیب سے آج کوشش کروں گی, جو رینڈم باتیں ہو گئیں آج ہم تھوڑا سا آمنو سے شروع کر کے دیکھیں گے کہ یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, یہاں پک اینڈ چوز نہیں ہے. یہ ایسی کہ ایک جگہ پہنچنے کے لیے 4 سیڑھیاں 4 سٹیپس ہیں, پہلا لیا تو دوسرا سکپ کر کے آپ تیسرے پہ نہیں جا سکتے, کافی اونچا ہے, آپ چھلانگ لگائیں گے گر جائیں گے. دوسرا چھوڑ دیں تو چوتھے پہ چلے جائیں, تیسرا چھوڑ دیں نہ چلا جائیں. تو پہلی صفت ہے ایمان لانا. اب ایمان لانے کے بارے میں صرف چند آیتوں کے نمبر بولوں گی, آپ جو لکھ سکے لکھیں, نہیں لکھ سکتے تو کوئی بات نہیں. لیکن یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں ایمان لانے کا تذکرہ محض زبانی اقرار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس معنی میں یعنی جسٹ آمنوا من بیلیف, کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. ان معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو سورۃ نساء 137, مائدہ 54, انفال 20-27, توبہ 38 اور سورۃ صف آیت نمبر 2 ہے. لیکن یہ معنی لمیٹڈ ہے. اصل میں ایمان کہتے ہیں سچے دل سے ماننا اور یقین کرنا. ڈکشنری میں اگر آپ لفظ ایمان کو دیکھیں گے نا تو شک کا اینٹینما ہے. شک لفظ کا اپوزٹ ایمان ہوتا ہے. سچے دل سے ماننا, یقین کرنا. عربی لغت میں آپ دیکھیں تو اس کے مختلف صلے ہوتے ہیں. صلہ کہتے ہیں ساتھ جڑی ہوئی چیز, پریپوزیشنز. جیسے آپ کہتے ہیں نا پٹ آن, پٹ آف, سائن ان, سائن آؤٹ, چینج ہو جاتا ہے نا معنی. تو آمنہ کے ساتھ جب لہو آتا ہے, چند اپلیکیشن صرف انٹرسٹ کے لیے لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. جب ڈکشنری میں لفظ آمنہ کے بعد لہو آ جائے تو اس کے 2 معنی ہیں. لکھیے, صدقہ, اس نے اس کی تصدیق کی, ہی ویریفائڈ اٹ. جیسے آپ کہتے ہیں نا نوٹیفائی کروانا, ویریفیکیشن کروانا, اس کو اپروو کرانا. دوسرا معنی آتا ہے واعتمد علیہ, اعتماد لفظ ہوتا ہے نا وہی سینس ہے. واعتمد, اس نے اس پر اعتماد کیا. دوبارہ بول دیتی ہوں, آمنہ کے بعد جب لہو کی پریپوزیشن یا صلہ لگ جائے تو صدقہ اور واعتمد علیہ, یعنی اس نے اس کی تصدیق کی. آپ میں سے کوئی آ کے کوئی بات کہتا ہے, میں کہتی ہوں ٹھیک کیا آپ نے, تصدیق کر دی. دوسری بات ہے آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلیے میں آپ کو یہاں سے کہیں لے چلتی ہوں, میرے پاس گاڑی ہے, میں اعتماد کر کے چل پڑتی ہوں. سیکنڈ فارم لکھیے, جب آمنہ کے بعد بھی ہی کی پریپوزیشن لگتی ہے تو اس کا معنی کیا ہے, ایقنہ بھی, اس نے اس پر یقین کیا. قرآن کس کو کہتا ہے, یہ تو ڈکشنری ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. قرآن جس ایمان کو حقیقی ایمان کہتا ہے, چند آیتیں نوٹ کیجئے. پہلی آیتیں جو تھی وہ صرف ایمان, جسٹ وربل ایمان, اشہد اللہ الہ الا اللہ. آپ قرآن کی وہ آیتیں نوٹ کریں گے, آپ صرف نمبر, اور اگر آپ اپنے لیے اس کا ہوم ورک اور ایکٹیویٹی لینا چاہیں تو آپ پھر اس کو گھر جا کر ان کا خوبصورت سا ترجمہ اپنے ہاتھوں سے لکھیے اور اس پہ غور کیجئے. تو پہلی آیت سورہ حجرات 15, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو حقیقت میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس میں شک میں نہ پڑے. دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے. لا یرتد بھی, اللہ کے نبی کی دعاؤں میں بھی یہ دعا ہے کہ اللہ میرے ایمان میں کبھی شک نہ آئے. دیکھیے شک محبتوں کو کھا جاتا ہے, شک رشتوں کو توڑ دیتا ہے. آپ کو جتنی مرضی خوشبو آ رہی ہو اچھی, شک پڑ جائے کھانے میں زہر ہے, کھانے میں مکھی گری تھی کسی نے نکال دیا, کھانا بدبودار ہے, کچھ ہے, آپ چھوڑ دیں گے.
ہم شک سے پاک ہے تبھی تو ایک پائلٹ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جہاز میں چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر پہ یقین ہے اسی لیے تو ہم پھر اس کے آگے لیٹ بھی جاتے ہیں, بےہوش بھی کر دیتا ہے, ہمارا پیٹ تک پھاڑ دیتا ہے. یقین ہے نا, تو شک سے پاک ایمان. دوسری آیت لیجئے, سورۃ حامیم سجدہ 30. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے. پہلی بات میں کیا پتا چلا, شک نہیں ہوگا اس ایمان میں. دوسری بات میں لکھیے بندہ ڈٹ جاتا ہے. یہی اصل میں آج 4 درجے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تیسرا پوائنٹ لیجئے قرآن کا, سورۃ الانفال آیت 2. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو حقیقت میں وہی ہے, یعنی باقی نہیں مومن, چاہے نام مومن رکھ دیجئے, مومنہ رکھ دیں, نہیں, اصل مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم, تو ان کے دل لرز جاتے ہیں, کانپنے لگتے ہیں, گوز بام ہونے لگتے ہیں ان کے. تو تیسری علامت آپ کو پتہ چل گئی سچے ایمان کی, کہ اللہ کا ذکر سن کے بندہ ڈر جائے, ایسی ریلیکس نہ بیٹھا رہے کوئی نہیں ہوتا دیکھی جائے گی. ابھی کوئی کہتے نا بھائی پولیس آئی ہے تمہیں بلا رہی ہے, تو دیکھیے ذرا کیا ایمان ہوتا ہے دل کا. اور اگر اللہ بلاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, کہتے دیکھی جائے گی. یاد رکھیے یہ جو ہمارا کسی بھی چیز کے بارے میں یقین ہوتا ہے نا کہ میں یہ کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا, یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے. ایک شخص ہے پاکستان یا انڈیا کے کسی دیہات میں رہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ باہر کے ملک چلا جائے, اور اس کو لگتا ہے کہ میں یورپ چلا گیا تو بس میں تو پریوں کے دیس میں آ جاؤں گا. وہ اپنے اس ایمان کی قیمت کیسے دیتا ہے؟ گھر بیچتا ہے, بیوی کا زیور بیچتا ہے, کسی بھی ٹریول ایجنٹ کے ہاتھوں میں پڑتا ہے, پھر وہ اس کو جعلی ویزے پہ کسی بھی شپ میں سوار کرتا ہے. وہ ہو سکتا ہے اسپین یا پیرس کے گرد کسی سمندر میں گر جائے, لیکن وہ اپنے ایمان کی قیمت دے چکا ہوتا ہے. ہی ہیز دس فرم بلیف کہ میری کامیابی یورپ میں آنے میں. بس اس مثال کو لے لیجئے, ایک بندے کو یورپ آنے کا اتنا شوق ہے, ایڑی چوٹی کا زور لگا دے, وہ اپنی ہر چیز کر لے, تو ایمان کیا ہے کہ میں نے مان لیا. میں تو ایک جملے میں کہہ دیتی ہوں کہ ایمان مان ہے, میرا اپنے رب پر مان ہے, اور مان میں تعلق ہوتا ہے. بچے کے اوپر ماں کو مان ہوتا ہے, شوہر پہ بیوی کو مان ہوتا ہے. جہاں تعلق نہیں, مان کہاں سے ہوگا؟ بھائی بہنوں پہ کتنا مان کرتی ہیں ہم, اپنی دوستوں میں, اپنے پیاروں میں, اپنے ساتھیوں کو جو ہر وقت مشکلوں میں ڈالتے ہیں, وہ ایک مان ہوتا ہے کہ یہ خوشی سے یہ کام کرے گا, دیکھنا کسی کو چھوڑو یہ خوشی سے کرے گا. تو ایمان والے کو اللہ پر مان ہوتا ہے. نیکسٹ آیت لیجئے, سورۃ بقرہ 165. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں. تو ایمان کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا نام ہے. 5th پوائنٹ لیجئے, سورۃ نساء 65. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پس نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی قسم, واحد مقام ہے قرآن کا جہاں اللہ اپنی قسم کھاتا ہے, اور نبی کے رب کی کہہ کر, وہ ہرگز مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں, بلکہ سر بسر تسلیم کر لے. تو کیا پتہ چلا ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو دل کی خوشی بنا لینا. نو ریزنٹمنٹ, نتھنگ, نو فرکشن, بلکہ میں اس کو کہتی ہوں کہ اپنی چوائس بدلو. ایمان کیا کہ آپ کی چوائس اللہ کی چوائس, نبی کی چوائس کے بالکل 100% میچ کرنے لگتی ہے. آپ دیکھیے شادی ہوتی ہے نا, شوہر بیوی کے عادتوں میں فرق ہوتا ہے, براٹ اپ میں فرق ہے, سگے بھائی بہنوں میں فرق ہے, شوہر بیوی میں کیوں نہیں ہوگا؟ اب اگر آپ کو ادھر رہنا ہے, آپ کا ایمان ہے کہ مجھے اسی مرد کے ساتھ رہنا ہے, 2-3 سال کے بعد دیکھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا پسند تھا کیا نہیں تھا. یہی چیز مرد بھی کرتے ہیں, بھئی اب یہ مل گئی ہے, اسی کے ساتھ رہنا ہے, کچھ وہ چھوڑتا ہے کچھ وہ چھوڑتا ہے, اور یسلموا تسلیما. شادی بھی تبھی نبھتی ہے جب یسلموا تسلیما ہوتا ہے, اور یہ اصول ہر رشتے میں ہوتا ہے. تو اللہ اور بندے کے بیچ میں ریفریکشن ختم ہو جائے. یہ کیا مصیبت ہے, یہ سود کیوں حرام ہے, یہ پردہ کیوں کر دیا, یہ کیوں ہے, یہ بڑی مشکل ہے, یہ 5 نمازیں کیوں ہیں, یہ روزوں کی کیا مشکل تھی, اور یہ کیا تھا, یہ سب ختم ہو کے ایک چیز بن جائے, اس کو آپ ایمان کہتے ہیں. چلیے آگے چلیے. 3rd پوائنٹ ایمان سے متعلق, قرآن پاک کی کچھ آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زبانی اقرار ایمان کا یہ بالکل ڈیفرنٹ سٹوری ہے, اور ایمان حقیقی ایک بالکل مختلف کہانی ہے. نکاح کرتے ہوئے قبول 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 کر دیا تو ختم ہو گئی, شادی پوری ہو گئی, نبھ گئی؟ نہیں, اس دن تو عورت نے مرد نے دونوں نے کنفیس کیا
کہ آج کے بعد اسی جوڑے کے ساتھ بنے رہنا ہے. اب وہ جو قبول ہے قبول ہے قبول ہے کروایا تھا، تو اس قبولیت کی پھر گواہیاں دینے میں زندگیاں نہیں کھپ جاتی؟ ایک لڑکی کیسے عورت بن جاتی ہے اور ایک نازک سی بیوی سے ایک 4 بچوں کی ماں بن جاتی ہے، وہ اسی قبولیت کو نبھاتی ہے. اسی طرح سے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہنا انسان کا زبانی اقرار ہے، اور ساری زندگی اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ حقیقی ایمان ہے. اور اللہ کو آپ سے مجھ سے کون سا ایمان مطلوب ہے؟ حقیقی. کوئی شوہر نہیں چاہتا کہ میری بیوی نام کی بیوی ہو، اور کوئی بیوی نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر صرف نام کا شوہر ہو. ڈمیز کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ کبھی کبھی تو انسان پھر اس کے بغیر ہی رہنا خوش رہتا ہے، اسی کو پسند کرتا ہے. اب قرآن کی وہ آیت بڑی اہم آیت ہے جس میں ان دونوں ایمانوں کو جمع کیا گیا. سوچئے ذرا، چند سیکنڈ رکتی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ ذہن میں لائیے. وہ آیت جس میں دونوں قسم کے ایمان جمع ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سورۃ نساء 136. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. کون سا؟ قانونی ایمان، زبانی ایمان، قولی ایمان، وربل ایمان. آمینو باللہ، اب حقیقی ایمان بھی لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پہ. تو اتنی بات سے آپ کو پتہ چلا کہ ایمان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ایمان ایک دریافت ہے، ایمان ایک حقیقت ہے. ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو آپ اپنے چند لفظوں میں سمیٹ ہی نہیں سکتے. اصل میں تو یہ بندے اور رب کے بیچ کا ایک ریلیشن ہے. عقیدے سے شروع ہو کر عبادات پہ پہنچتا ہے، پھر عبادات سے یہ معاملات پہ آتا ہے، وہاں سے اخلاقیات کا حصہ بن کے ایک پورا درخت بن جاتا ہے. 4 فاؤنڈیشنز آف اسلام، اسلام کی 4 بنیادیں. پورا کورس ہے ہمارے پاس الحمدللہ کہ اسلام عقیدے سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عبادات بھی اس میں آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر معاملات اور اخلاقیات. زبانی کلامی ایمان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو نیکسٹ کوسچن پھر لکھیے کہ what comes in ایمان. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ الا الذین آمنوا، تو کیا ہے آمنو؟ یعنی کیا کہ یہ کوئی فگر ہے، یہ کوئی ایک بات ہے بس جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایمان لے ہو؟ کیا لے ہو؟ دیکھیں نا، آپ کسی سے کہتے ہیں صلی، نماز پڑھو، تو وہ اٹھے گا، وضو کرے گا، رکوع قیام سجدہ کر کے نماز پڑھ لے گا. آپ کسی سے کہتے ہیں کہ چلو عمرے پہ جاتے ہیں، تو وہ کئی کام کرے گا. جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آمنو یا آمینو، تو کیا کرے؟ what comes in ایمان. تو ایمان لانے سے مراد وہ آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ. بچپن سے آپ کو نورانی قاعدوں میں ایک ایمان مجمل اور ایک ایمان مفصل کی بحث پڑھائی گئی ہوگی، وہ سب کچھ اس میں آتا ہے. ایمان جو ہے وہ ایک بیج ہے، اور اس بیج سے ایک پورا درخت جو ہے وہ پھوٹتا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں ایمان لائے، تو نمبر 1 کیا آئے گا؟ اللہ کو ایک مانو. نمبر 2، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس بات کو مانو. نمبر 3، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، یعنی ہی از وردی آف ورشپ، اطاعت اور بندگی. یعنی ایاک نعبد میں جو 3 چیزیں ہیں، عبادت، بندگی اور اطاعت، یہ تینوں اسی کی ہے. نمبر 5 یا نیکسٹ پوائنٹ، قسمتیں بنانے والا اور بگاڑنے والا اللہ ہی ہے. 6 پوائنٹ، بندے کو صرف اسی سے دعا مانگنی چاہیے، یعنی دعاؤں کو سننے والا یا ریجیکٹ کرنے والا صرف وہی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا. نمبر 7، توکل صرف اسی پہ ہوگا. الیس اللہ بکاف عبدا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا. ساری آیتیں جمع کر لیں. توکل پھر اس پہ آپ سارے مینز یوز کریں گے، آپ کوششیں بھی کریں گے، لیکن نتائج اپنے رب پہ چھوڑ دیں گے. نیکسٹ پوائنٹ، وہی حکم دینے والا اور وہی منع کرنے والا ہے، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا اختیار صرف رب کو ہے. آپ اور میں اپنی مرضی سے آج کوئی نیا ڈوز میں سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے اور ڈونٹس میں سے کچھ نکال نہیں سکتے، چاہے صدیاں اگلی سے اگلی گزر جائے. نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ جب آپ آمنو کہتے ہیں، بندے کا فرض ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرے اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جائے. اگلا پوائنٹ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ نمبر ضرور لکھا کریں. چلیے 9th پوائنٹ لکھیے. اگلی چیز جو آمنو میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے. العلیم، البصیر اور السمیع ہے، اور اس کی 99 صفات اگر آپ کم سے کم بھی کہتے ہیں، سب کو ماننا. اس کو الرقیب ماننا، اللطیف ماننا، الخبیر ماننا، علی کل شیء قدیر ماننا.
پھر نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے یعنی اللہ وہ ہستی ہے جس سے انسان کا کوئی فعل تو درکنار، کوئی مقصد کوئی نیت بھی چھپی بھی نہیں، دلوں میں جھانکنے والا ہے، کوئی کام بندہ کرے اس کو جانتا اللہ۔ ایمان کا یہ پہلا مرحلہ پورا جب ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کو ویسا ہی ماننا جیسا کہ وہ ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، آمنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے محمد بن عبداللہ کو اللہ کا آخری نبی ماننا، یعنی آپ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے مامور کیے ہوئے تھے، اپوائنٹڈ تھے اللہ کے، ہادی یعنی راہبر بھی تھے اور گائیڈ بھی تھے، اور جس چیز کی بھی تعلیم آپ نے دی وہ اللہ کی طرف سے، یعنی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کچھ کہا ہے تو وہ اللہ نہیں کہا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، سورۃ حشر، وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے قرآن میں ہے تو مانیں گے، حدیث میں تو نہیں مانیں گے۔ اچھا قرآن میں ہے تو فرض ہے اور حدیث میں تو سنت ہے۔ آج میرا علم میجورٹی کو یہی غلط فہمی ہے کہ کوئی بات حدیث میں ہے تو سنت ہے، اس اوکے کر لو تو ٹھیک ہے، اچھا فرض تو نہیں نا۔ اچھا قرآن میں کدھر ہے؟ بھی قرآن میں ہو یا حدیث میں، آپ کو کیا لگے؟ بات سمجھانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی مثال نہیں، بچے کو ایک حکم ماں دے دے یا باپ دے دے، اس میں کوئی بحث کی بات ہے؟ ماں کی بھی ماننی ہے، باپ کی بھی ماننی ہے۔ کلیش کریں گے کہ امی نے منع کر دیا تو ابو سے جا کے اجازت لے لیں گے، یا ابو نے کسی چیز پہ ذرا سا کہہ لیجئے کہ ہاتھ کھینچا تو ماں کے پاس پہنچ جائیں گے؟ نہیں، ایک ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا وہ اللہ کے حکم سے کہا، اور جس چیز کی تعلیم دی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جس طرح قرآن کے ہر حکم کو ماننا ہے اس طرح نبی کے بھی ہر فرمان کو ماننا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسی کی ایکسٹینشن ہے ایمان میں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں بلکہ آمنت باللہ ورسلہ، رسل جمع ہے یعنی ایمان بالرسالت۔ اس میں نمبر 1 ایمان بالملائکہ، کیونکہ فرشتے بھی رسول ہی ہیں، اس کو ملک کہتے ہیں، کہہ لیجئے کہ رسول ملک اور ایک رسول بشر۔ تو جب ایمان بالرسالہ آئے گا نا تو اس میں فرشتے بھی آئیں گے اور انبیاء بھی آئیں گے۔ تھرڈ فیز، پھر آپ تھرڈ کیٹیگری میں گئے، پہلے آپ کس پہ تھے؟ اللہ پہ، آمنت باللہ، پھر ورسلی، تھرڈ فیز ہے وکتبہ، ساری کتابیں، الہامی کتابیں جس میں اس وقت نمبر 1 قرآن پاک ہے، اس پر ایمان لانا اور اس کی ہر بات پہ ایمان لانا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کل بھی یہی کتاب ہدایت کا ذریعہ تھی، آج بھی یہی ہے، کل بھی اسی کتاب کو ماننے سے مسلمانوں کو عزت ملی تھی، آج بھی، اور قیامت تک کے لیے ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر اس میں ہر حکم جو قرآن میں آتا ہے۔ پھر نیکسٹ فیز، صرف شارٹ کر رہی ہوں، اشارہ تو آپ کو مل ہی گیا سوچنے کا۔ نیکسٹ تھنگ کیا ہوتی ہے آمنو میں؟ آخرت کو ماننا، ایمان بالآخرہ، قیامت آئے گی، مرنے کے بعد جئیں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ، یعنی آخرت کا صرف علم نہیں، آخرت کی یقین دہانی، اس حیثیت سے کہ انسان کی موجودہ زندگی پہلی اور آخری زندگی نہیں بلکہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے اور اپنی ساری زندگی کے اعمال کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو گویا کہ آپ دیکھیے کہ لفظ آمنو میں محاسبے تک ہر چیز آ گئی۔ یاد رکھیے کہ ایمان کے اندر ہی پورا عمل صالح ہے، لپ سروس کا نام نہیں ہے ایمان، بلکہ ایمان کے اندر سب کچھ ہے۔ جیسے بیج کے اندر پورے درخت بننے کی ساری توانائی ہوتی ہے، پورا پوٹینشیل ہوتا ہے، ایمان کے بیج میں پورے اسلام پہ عمل کرنے کا پوٹینشیل ہے۔ ایمان نہیں ہوگا تو درخت ہی نہیں اگے گا نیکیوں کا، عمل صالح کہاں ہوگا، تواصی بالحق کہاں ہوگا، تواصی بالصبر کہاں ہوگا۔ تو انسان کا ایمان یہ ہے کہ وہ ایمان لائے کہ مرنے کے بعد بھی جزا اور سزا ہوگی، اور لکھیے کہ ایمان اخلاق اور سیرت اور کردار کے لیے ایک مضبوط اینٹ کی طرح، آپ ایک اینٹ رکھتے ہیں نا تو اس کے ساتھ آپ اینٹ پہ اینٹ جوڑ کر ایک بہت بڑی عمارت بنا لیتے ہیں۔ بالکل یہ آپ کا میرا ایمان ہی ہے جو فیول ہے، جو ہمیں نیکیوں کی گاڑی کو چلانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ دن میں 5 بار نمازیں پڑھ کے مسجد میں جا کر ہم اپنے اندر ایمان کا فیول ڈالتے ہیں۔ مقصد نماز پڑھنا نہیں تھا، مقصد ایمان لا کر نیکیاں کرنی تھی۔ میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ 2 دوست 3 دوست کسی پیٹرول پمپ پہ ملتے ہیں، پوری ایک ہی جیسی سب کی گاڑیاں ہیں، ایک ہی ماڈل ہے، فل کر لیتے ہیں، اگلے مہینے پھر ملتے ہیں فرسٹ کو، سناؤ بھائی کیا ہوا؟ ایک کہتا ہے میں اس کے بعد آج ہی آیا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی دوبارہ گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کی۔ دوسرا کہے گا نہیں بھائی میں تو 15 دن بعد آیا تھا،
تیسرا کہتا ہے ارے بھائی میں تو ہر ہفتے آتا رہا ہوں، فرق کس بات کا؟ سمپل ہے، جس نے گاڑی کم چلائی اس کو پیٹرول ڈالنے کی کم ضرورت پڑی، جس نے زیادہ چلائی اس کو زیادہ پڑی، اور جس نے ہر ہفتے پیٹرول ڈلوایا اس نے گاڑی بہت چلائی۔ ایز اٹ از، ہم جب دیکھتے ہیں صحابہ کو قرآن پڑھ کے اتنا مزہ آتا تھا، ان کا اور پڑھنے کو دل کرتا تھا، نماز پڑھتے تھے ان کا اور نمازیں لمبی کرنے کو دل کرتا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ پہلی انرجی یوٹیلائز ہو رہی تھی، پیٹرول گاڑی میں سے نیچے جاتا جاتا ہے، ٹنکی کم ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں جاؤ دوبارہ پیٹرول ڈال لو۔ تو پھر ایمان والے کے لیے مسجد جو ہے ایک پیٹرول پمپ ہے، ایک گیس اسٹیشن ہے جہاں سے وہ ریفل کراتا ہے۔ تو مومن کو تھوڑے گھنٹوں کے بعد ویکنس فیل ہونے لگتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرف جاتا ہے۔ اسی کامیابی کو آپ اس صورت میں ڈھونڈ رہے ہیں جو دن میں 5 نمازوں میں حی علی الفلاح کی کال کی صورت میں آپ کو مجھے دی جاتی ہے، وہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اور اس سے آگے دی جا رہی ہے۔ تو آپ ایک پاکیزہ زندگی کی عمارت قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنی، اپنے بچوں کی، اپنے شوہروں کی، اپنے بھائی بہنوں کی، اپنی دوستوں کی، تو اس کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ عمل نہ کیجیے، سمجھانے بجھانے کی بات نہ کیجیے۔ آپ میں سے بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ تھوڑی سی بات ہونی چاہیے کسی رسم پہ، کسی پہننے اوڑھنے پہ، کسی طور طریقے پہ، میں کہتی ہوں کہ نہیں، آمن۔ دیکھیں کھانا کھا لیتے ہیں تو واک کرنے کو دل نہیں کرتا، کھانا کھاتی اکثر لوگ کہتے ہیں ذرا واک کر لو نہیں تو کھانا سٹک ہو جائے گا، تو جو بندہ بھوکا ہوتا ہے اس کا واک کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، وہ اس کو نکاہت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی اولادوں میں، اپنے شوہروں میں، اپنے بھائی بہنوں میں اور خود اپنے اندر ایمان کا پیٹرول یا ایمان کا فوڈ ڈال دیں گے تو پھر آپ کا بھاگنے کو دل کرے گا۔ اسی لیے صحابہ نیکیوں میں بھاگتے تھے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے تھے، لیکن جہاں سرے سے یہ ایمان ہی نہ ہو، وہاں انسان کی زندگی بظاہر دیکھنے میں کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اکثر نان مسلم لوگوں کو دیکھ کر، ویسٹرنائزڈ ماحول کو دیکھ کر لوگ آہیں بھرتے ہیں، ہائے گورے، ہائے بلانٹ ہیئر، ہائے نیلی آنکھیں، ہائے ٹانگیں دیکھو ان کی کھلی، ہائے گاڑی دیکھو، ہائے ان کے ملک دیکھو، ان کی سڑکیں دیکھو۔ لکھ لیجئے ایک جملہ، جہاں ایمان نہیں ہوتا، جو دل ایمان سے خالی ہے، وہ ایک بلب کے بغیر کا گھر ہے، اس کا حال ایک ایسے شپ کی طرح ہے، ایک ایسا بحری جہاز جس کا لنگر ہی نہیں ہے اور وہ موجوں کے ساتھ کبھی ادھر بہتا ہے کبھی ادھر بہتا ہے، اس کو قرار ہی نہیں ملتا۔ تو اس لیے we need to work on our ایمان۔ پھر ایمان اگر اتنی قیمتی چیز ہے تو ملتا کہاں سے؟ اسی ہستی کے بارے میں جاننے سے ملے گا۔ لکھیے نیکسٹ پوائنٹ، پھر ایمان کہاں سے ملے، کہاں سے خرید لاؤں، دنیا کے کس مال سے ملتا ہے، کس بازار سے یہ ایمان ملتا ہے؟ تو سب سے پہلے اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور و فکر، کیونکہ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی۔ جب قدر ہی نہیں کی تو پھر بات کیسے ہوگی؟ ہم لوگوں سے الجھتے ہی رہتے ہیں، ہائے ایسے، ہائے ویسے، ہائے یہ نہیں کرتے، ہائے وہ نہیں کرتے۔ آپ ایک دفعہ ان کو موقع تو دیجیے۔ ایمان سائلنٹ نہیں ہے، منجمد نہیں ہے، سٹیگننٹ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ایک گلدان میں نقلی پھول رکھے ہیں، آرٹیفیشل فلاورز، اور دوسرے گلدان میں اصلی پھول رکھے ہیں، فریش فلاورز۔ ایک ہفتے کے بعد کیا ہوگا؟ جو آرٹیفیشل فلاور تھے اس پہ کوئی چینج نہیں آئے گی، لیکن جو اصلی پھول تھے نا ان کا رنگ ماند ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالا، اس کو سالٹس نہیں دیے تو وہ مرجھا جائے گا۔ زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ نقلی پھول ہے، خوشبو کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی لطافت نہیں ہے۔ اصلی ایمان جو ہوتا ہے نا وہ گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی، الایمان یزداد و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے تو بڑھتا بھی ہے، اور جتنا زیادہ آپ اس کو استعمال کرتے جائیں گے یہ آپ کو اتنا ملے گا۔ اور یہ ایمان ملتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ جب کسی ہستی کو جان لیتا ہے، اس کا کلام بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں اس کو یقین آ جاتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے 2 درجے ہیں۔ ایک زبان سے ان باتوں کو مان لینا جس کا ذکر ہوا ہے، اس کو اقرار باللسان کہتے ہیں۔ ادھر تک پہنچ کر بندہ قانونی مسلمان بن جاتا ہے۔ آپ کے میرے ڈیٹ آف برتھ پہ لکھا ہوگا مسلم، ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوگا وی آر مسلم۔ اب آپ مان گئے، چلے مسلمانوں کی تلوار سے بندہ بچ گیا، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن جو اصل ایمان ہے، جو دوسرا درجہ، وہ تصدیق بالقلب ہے، دل کا جم جانا، ٹھک جانا، اور ایمان کی اصل روح یہی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان حقیقت میں اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب ہے۔ قلبی یقین اتنی بڑی دولت ہے کہ جب آپ کو یہ نصیب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اسلام لفظ کے ساتھ تبدیلی آئے نہ آئے، لیکن ایمان کے ساتھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ صحابہ نے ایمان قبول کیا تھا، اسلام نہیں۔
آج بھی جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں نا وہ ایمان قبول کرتے ہیں. حبشہ سے آنے والا گروہ نجاشی اور اس کے درباری انہوں نے ایمان قبول کیا تھا. اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدم. کیوں بھلا آنکھوں میں آنسو کیوں آگے؟ ہمیں تو کوئی نہیں آتے، ہم تو قرآن زبانی کیا پورا حفظ کر جاتے ہیں، رمضان میں پورا قرآن فر پڑھ جاتے ہیں. اس لیے کہ مما عرفوا من الحق نہیں ہوتا، معرفت الہی نہیں ہوتی. ہمارا ایمان ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو آگ جب جلاتی ہے تو کوئی آگ میں اپنی ہاتھ رکھتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ پانی ڈبو سکتا ہے، تو کیا پانی میں آپ چھلانگ لگاتے ہیں؟ جب ہم آگ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے یہ جلا دے گی. پانی میں ہاتھ ڈالنے کو یا پاؤں ڈالنے کو ہم تیار نہیں، کیونکہ پانی ڈبو دے گا. ہمیں پتا ہے کہ سانپ کاٹتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ سانپوں کی 200 قسمیں، اس میں صرف 2-2.5-3% جو ہے نا وہ زہریلے ہوتے ہیں، باقی بالکل بنائن ہوتے ہیں. لیکن محض اس گمان پہ کہ شاید جس سانپ سے میرا واسطہ پڑے وہ زہریلا ہو، ہم ہر سانپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دل میں اللہ کا یقین ہو، آخرت کا یقین ہو، جزا اور سزا اور آخرت میں محاسبے کا یقین ہو، تو اس کا ایک نقطہ، ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے، جس کو پھر اسلام کہتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. آمنو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دوسری سیڑھی پہ چڑھ پڑے. حالانکہ ایمان کے اندر سارے عمل صالح ہیں، جیسا کہ بتایا کہ بیج میں پورا پوٹینشیل ہے درخت بننے کا، لیکن اللہ نے اہمیت کی خاطر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہا. اس کا عمل درست ہوگا، اللہ کے حکموں پہ عمل کرے گا، حلال پہ اکتفا کرے گا، حرام سے رکے گا، گناہ کے قریب پھٹکے گا نہیں. جب یہ ساری کیفیات آ جائیں گی تو آپ کہہ لیجئے کہ زبان سے پڑا ہوا کلمہ عمل میں ڈھل گیا.